السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، زبان کی آفتیں، اس مبارک سلسلے کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سلسلے کے حوالے سے آپ کے سامنے گزشتہ نشستوں میں زبان کی سنگینی اور خطرناکی مختلف نکات کے ذریعے بیان کی جا چکی ہے، اور اس کے بعد زبان کی آفتوں کے بیان کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اب تک آپ کے سامنے 2 آفتیں بیان کی جا چکی ہیں اور تیسری آفت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ 2 آفتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ان میں پہلی آفت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اور بدعات پر مشتمل کلمات اور باتیں زبان سے ادا کرنا، اور دوسری آفت یہ بیان کی گئی کہ زبان سے زنا کا صادر ہونا، یعنی عشق و معاشقے پر مشتمل اشعار اور کلمات، افسانے اور ناول، ان ساری چیزوں کا پڑھنا، اور اسی طریقے سے ناجائز پیار و محبت کی باتیں کرنا۔ زبان کی تیسری آفت جھوٹ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا، جن میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں۔ ایک تو جھوٹ کی تعریف، اور دوسرے جھوٹ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے، اس کو 12 نکات کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات پر آتے ہیں کہ جھوٹ کی شکلیں اور قسمیں کیا ہیں۔ جھوٹ کی بہت ساری شکلیں ہیں، انشاءاللہ ان شکلوں کو ہم آپ کے سامنے 18 نکات میں واضح کریں گے۔ جھوٹ کی سب سے پہلی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آئیے ہم پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا، یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ کی شان کے منافی کوئی بات کہنا، اسی طریقے سے نبوت کا دعویٰ کرنا، شریعت الہیہ میں وہ باتیں داخل کرنا جو اس میں نہیں ہیں، اور اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے زمرہ میں داخل ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی قباحت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا ظلم، بلکہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ واضح فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، ایسی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ بہت ہی سنگین ترین گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء میں، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، آپ دیکھیے یہ لوگ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کے لیے کھلم کھلا گناہ اور گنہگار ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ کھلم کھلا گناہ ہے، اور ایسا آدمی گنہگار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا بہت برا انجام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
ایسے لوگوں کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت نہیں ہے، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس وقت گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ہو جاؤ لوگو، اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، قیامت کے دن کالے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور یہ بات بیان فرمائی کہ ایسے لوگ متکبر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ چند باتیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ جھوٹ کی پہلی شکل ہے۔ آئیے جھوٹ کی دوسری شکل کے بارے میں ہم اور آپ جانیں۔ جھوٹ کی دوسری شکل ہے اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بدترین جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا ہے جو آپ سے ثابت نہیں ہے۔ متعدد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے عمل کی مذمت فرمائی ہے اور اپنی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اے لوگوں سن لو، میرے اوپر جھوٹ باندھنا یہ عام جھوٹ کی طرح سے نہیں ہے۔ یاد رکھو جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا، میری طرف جھوٹ باتوں کو منسوب کرے گا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی ایسا آدمی جہنم کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ بدترین جھوٹ ہے، یعنی جھوٹ کی بالکل گھٹیا قسم اور شکل ہے اور خطرناک جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من افر الفرا من قال علی ما لم اقل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجموع الزوائد کی روایت میں علامہ حاتمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک سب سے بڑی جھوٹوں میں سے جھوٹ یہ ہے کہ آدمی میرے اوپر ایسی بات کہے اور میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو کہ میں نے نہیں کہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں سب سے بڑا جھوٹ اس بات کو قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے جو آپ نے نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو آپ نے نہیں کہی ہے، یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجموع الزوائد کی روایت ہی کے مطابق فرماتے ہیں من کذب علی نبیہ او علی عینہ
او علی والدیہ لم یرح رائحۃ الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے نبی پر جھوٹ باندھے گا یا اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھے گا، اپنی آنکھوں کی طرف ایسی بات منسوب کرے گا جو اس نے نہیں دیکھی ہے، یا اپنے والدین کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ایسے آدمی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں ارشاد فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہم دھیان میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسی حدیثوں کو نقل کرو اور ایسی حدیثوں کو روایت فرماؤ، ایسی حدیثوں کو بیان فرماؤ جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ ثابت نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بھی جھوٹ باندھنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی مقدمہ میں روایت فرمایا ہے، فرماتے من حدث انی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو آدمی میری جانب سے ایسی حدیث کو نقل فرمائے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ جھوٹ باندھنے کی دوسری شکل ہے۔ آئیے جھوٹ باندھنے کی تیسری شکل کی طرف، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ شریعت پر جھوٹ باندھنا یہ جھوٹ کی تیسری شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، اور تیسری شکل شریعت پر جھوٹ باندھنا۔ شریعت پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ شریعت پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی بات کو شریعت کا حکم بتا کر کے پھیلائے، ایسی بات کو شریعت کا مسئلہ بنا کر کے پھیلائے جس کو شریعت اسلامیہ نے بیان نہیں فرمایا ہے، ایسی چیز کو عبادت ٹھہرائے اور ایسی چیز کو اللہ کا تقرب کا ذریعہ بتائے جس کو شریعت اسلامیہ نے، قرآن نے، حدیثوں میں اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ آج بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، مگر ہمارے بہت سارے احباب ان کو اسلام کا مسئلہ بتا کر کے، ان کو قرآن و حدیث کا مسئلہ بتا کر کے لوگوں کے بیچ میں پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ چیز درست نہیں ہے۔ چاہے کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، چاہے کوئی بڑا سے بڑا متقی ہو، چاہے کوئی بڑا سے بڑا عابد اور زاہد ہو، سب پہ اوپر یہ لازم ہے اور سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی پابندی کر کے ہی مسائل بیان کریں۔ لہذا قرآن و حدیث میں جو باتیں بیان نہیں کی گئی ہیں، شریعت کے مسائل میں جو باتیں بیان نہیں کی گئی ہیں، ان کو شریعت کا مسئلہ بتا کر کے بیان کرنا یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے۔ جھوٹ کی چوتھی شکل یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدمی جھوٹا خواب بیان کرے، یعنی آدمی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، کوئی چیز خواب میں نہیں دیکھی ہے، مگر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے کعبہ کو دیکھا، میں مدینہ منورہ گیا ہوا تھا۔ لوگوں کے پاس اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے یا تقویٰ کا اظہار کرنے کے لیے یا اور کسی مقصد کے تحت ایسی بات کو اپنا خواب بنا کر کے پیش کرے جس کو اس نے نہیں دیکھا، یہ بھی جھوٹ کی شکل اور چوتھی شکل ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح میں روایت فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک سب سے بڑے جھوٹوں میں سے یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ کو ایسی چیز دکھائیں جو آپ نے نہیں دیکھے۔ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، اچھا خواب ہے، سچا خواب ہے، خوش کرنے والا خواب ہے، آپ لوگوں کو بیان کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نہ لوگوں کو بیان کریں، لیکن آپ نے جو چیز دیکھی ہی نہیں، جو خواب آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو آپ اس کو اپنا خواب بیان کر کے بتائیں، میرے بھائیوں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایسا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ وَلَن يَفْعَلْ، جو آدمی کوئی ایسا خواب ظاہر کرے گا، جو آدمی کو ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو اس نے نہیں دیکھا ہے، اسے مکلف کیا جائے گا کہ دو دھاگوں کے بیچ میں گرہ لگائے، اور وہ ہرگز نہیں لگا سکتا، یعنی اس کو سزاؤں سے دوچار کیا جائے گا۔ تو جھوٹ کی شکلوں میں سے چوتھی شکل یہ ہے کہ آدمی ایسا خواب بیان کرے، ایسی چیز بیان کرے اور ایسی چیز کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھا ہے۔ جھوٹ کی پانچویں شکل یہ ہے
کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے، اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ بہت عام ہے۔ ناظرین کرام، آپ توجہ فرمائیں، ایسے بہت سارے احباب ہوتے ہیں جو اپنے والد کے علاوہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی خاندان کے ہوتے ہیں، اس خاندان کو چھوڑ کر کسی اور خاندان کی طرف نسبت کرنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے لے پالک بیٹوں کو گود میں لیتے ہیں، کسی کے بچے کو کسی نے گود میں لیا، کسی کے بچے کو گود میں لیا اور لوگ اس کے ساتھ اپنا نام لگانے لیتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے اور جھوٹ ہے۔ آپ اس کی سنگینی کی طرف آپ دیکھیے اور توجہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے اور کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اس کی ہمیں اپنے اندر اگر موجود ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس گناہ کی سنگینی اور خطرناکی کو دیکھیے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف اپنی نسبت کرنا، اپنے ساتھ کسی اور کو بحیثیت باپ کے لگانا، میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں اسے سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ سب سے بڑے جھوٹ میں سے یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ آدمی جس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، وہ اس کا ہر حال میں باپ ہے۔ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے باپ کی طرف منسوب کرے، اپنے ساتھ اپنے باپ کا نام لگائے۔ اس کو چھوڑ کر کسی وجہ سے کسی اور کا نام لگائے گا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غیر ابی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے جھوٹوں میں سے جھوٹ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے اپنے باپ ہونے کا دعویٰ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے اس کی سنگینی اور خطرناکی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کفریہ کام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے دادا، اپنے باپ، اپنے والد سے بے اعراض نہ کرو، اپنے والد سے منہ نہ موڑو۔ آپ کے جو والد ہیں اپنی نسبت انہی کی طرف کرو، بھلے وہ غریب ہوں، بھلے وہ کمزور ہوں، بھلے وہ چھوٹے ہوں، بھلے وہ معاشرے میں جن کی کوئی عزت نہ ہو، لیکن ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں ناظرین کرام؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اپنے باپ سے اعراض کرے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے کفر کیا۔ یہ کفریہ کام ہے ناظرین کرام۔ آپ دیکھیے اسی طریقے سے اس کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ ہی حدیث ہے، کہتے ہیں لیس من رجل ادعى لغیر ابیہ وهو يعلمه الا کفر باللہ۔ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ بنا لے، اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ جانتا ہے اور اس کو اس کا علم ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس نے کفر کیا، یعنی علمی میں ہو گئی غلطی، جہالت میں ہو گئی غلطی۔ جیسے ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو بچوں کو گود لیتے ہیں۔ اس مسئلے کو ناظرین کرام ہم سمجھیں کہ بہت سارے احباب ہوتے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، یا کسی کے یہاں اولاد ہیں لڑکے ہی ہیں لڑکیاں نہیں ہیں، یا لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں، تو جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی اولاد مل جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال اولاد کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ اولاد اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ تو کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا صرف لڑکے ہیں صرف لڑکیاں ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کسی کی اولاد تو گود لے لے، کوئی بات نہیں، وہ لے سکتا ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے کہ آپ پرورش کرنے کے لیے، پالنے کے لیے، آپ کے گھر میں ایک بچہ کھیلتا ہنستا رہے، اس کے لیے آپ کسی کی اولاد کو لے لو، لیکن آپ اس کے ساتھ اپنا نام بحیثیت باپ کی نہیں لگا سکتے۔
آپ اس کے ساتھ اپنا نام بحیثیت باپ کے نہیں لگا سکتے ہو۔ یہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا، اور زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ لے پالک جب گود لیتے تھے بچوں کو تو لوگ اس کی طرف منسوب کرنے لیتے تھے، تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم آیت میں فرمائی ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، اے لوگو ان لے پالک بیٹوں کو، گود میں لیے ہوئے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ ہی پکارو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرے، اس گناہ کی خطرناکی اور سنگینی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کو ملعون قرار دیا ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، ذرا غور کیجئے اس گناہ کی سنگینی کی طرف کہ اس پر سارے لوگوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ ایسا آدمی جو اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرے اپنے والد کو چھوڑ کر، ایسے آدمی کے بارے میں حدیثوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ ایسے آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی اس حدیث کے آگے ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نہ تو فریضہ عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا، تو ایسے لوگوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑی بات سنیے ناظرین کرام، سامعین کرام، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرے گا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اور نوجوان دوستو جھوٹ کی پانچویں شکل ہوئی کہ آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ جھوٹ کی چھٹی شکل کہ آدمی ایسی چیز کے ہونے کا دعویٰ کرے جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی آدمی کی حیثیت کچھ ہے اور وہ حیثیت سے بڑھ کر کے کچھ اور کا دعویٰ کرے، کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں اس کے ہونے کا دعویٰ کرے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک سوکن ہے، میری ایک سوکن ہے۔ جب ایک آدمی کے دو بیویاں ہوتی ہیں تو دونوں آپس میں سوکن ہوتی ہیں، تو کہتی ہے میری ایک سوکن ہے، تو کیا میں اپنے سوکن سے اس بات کا اظہار کر سکتی ہوں جو میرے شوہر نے مجھ کو نہیں دیا ہے، جو میرے